صبح لارین کی چہچہاتی آواز نے اسے بیدار کیا تھا۔ آنکھیں کھلتے ہی اس کی پہلی نگاہ کھڑکی کی سمت گئی، مگر وہاں اگردان کا نام و نشان نہیں تھا۔ یقیناً مرجان کسی وقت وہ اگردان لے جا چکی تھی۔ یہ بھی بہت اچھا ہوا، اور نہ لارین کی نظروں میں اگردان آ جاتا تو اس نے ضرور استفسار کرنا تھا، اور پھر ظاہر ہے اسے رات میں مرجان کی آمد کے بارے میں بتانا پڑتا، جس کے بعد لارین نے ناگواری کا ہی اظہار کرنا تھا۔ اور پتہ نہیں کیوں وہ اب مرجان کے بارے میں لارین سے کچھ عجیب و غریب سننا نہیں چاہتا تھا، جیسا کہ وہ سنتا رہا تھا۔ حالانکہ فضا میں بکھری عود کی دھیمی دھیمی مہک نے لارین کو چونکایا ضرور، مگر یشب نے بروقت بہت عمدگی سے اس کا دھیان باہر کے خوبصورت موسم کی طرف لگا دیا۔ بہت خوشگوار ماحول میں اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد لارین کسی کام سے اٹھ کر باہر گئی تو کچھ لمحوں بعد دوشین کی آمد ہوئی۔ یشب اسے دیکھتے ہی سنبھل کر بیٹھ گیا، کیونکہ پچھلے 2 دن سے وہ دوشین کے سرد ہوتے رویے کو محسوس کر رہا تھا۔ بے وقوف نہیں تھا، سمجھ رہا تھا کہ دوشین کو اس کی اور لارین کی بڑھتی قربت ناگوار گزر رہا ہے، مگر اس میں اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے لارین کو مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ اس کی خبر گیری رکھے یا اس کے ارد گرد موجود رہے۔ دوشین کی وجہ سے وہ لارین کے ہمدردانہ جذبوں کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا تھا۔ بہرحال دوشین اسے مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تھا، لیکن اپنی ناگواری چھپانا اس کے لیے شاید ناممکن ہو رہا تھا۔ یہ ایک فطری چیز تھی۔ سوالیہ نظروں سے اس نے دوشین کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں ایک مخصوص ساخت کی مضبوط لکڑی تھی۔ مصنوعی پیر لگوانے کے بعد مجھے چلنے میں توازن لانے کے لیے اس بیساکھی سے بہت مدد ملی تھی۔ پیر ٹھیک ہونے تک تم بھی اسے استعمال کر سکتے ہو۔ تمہیں چلنے پھرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ اس کمرے تک محدود رہنے سے تمہاری صحت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ اور بحفاظت یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ دوشین سخت کھردرے لہجے میں بولا۔ بہت شکریہ، میں آپ کی تاکید پر آج سے ہی عمل شروع کروں گا۔ وہ تشکر بھرے لہجے میں یہی بول سکا تھا، جبکہ دوشین مزید وہاں نہیں رکا۔ اس کے جاتے ہی لارین چلی آئی۔ بیساکھی دیکھ کر وہ ناگواری کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ پتہ نہیں کیوں ڈیڈی کو اتنی جلدی ہے تمہیں یہاں سے رخصت کر دینے کی۔ لارین، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ تمہارے ڈیڈی صرف میری بھلائی چاہتے ہیں۔ مجھے واقعی اس بیساکھی کی ضرورت ہے۔ میں اس کمرے سے نکل کر باہر کے حسین نظارے تمہارے سنگت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں ایک تم ہی تو میری اچھی دوست ہو۔ ہاں، یہ تو بالکل ٹھیک کہا تم نے۔ لارین خاموشی سے کھل اٹھی تھی۔ شام ڈھلنے سے پہلے وہ جنگل سے لکڑیوں کا انبار جمع کیے گھر پہنچی تو سناٹے نے استقبال کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ موسم کو موافق دیکھ کر لارین اور یشب چہل قدمی کے لیے نکل گئے تھے۔ آج صبح سے برف باری کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ سورج نے جانے کتنے دن بعد بڑی سخاوت سے اپنی سنہری کرنیں برف پر بکھیری تھیں، اسی لیے صبح یشب کے ہمراہ قصبے کے بازار تک جانے کا موقع لارین نے نہیں گنوایا تھا۔ یشب کے لیے لارین نے اپنے دوست، اپنے مشاغل اور آرام سب کچھ ترک کر رکھا تھا، تو یقیناً کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہوگا۔ یشب اس کے تمام ترجیحات پر پورا اترا ہوگا، ورنہ لارین کی فطری خود پسندی اور خود غرضی کبھی اسے اپنا وقت یوں کسی پر نچھاور کرنے کی اجازت نہ دیتی۔ اپنا بھاری کوٹ اتار کر وہ اسٹینڈ پر لٹکا رہی تھی، جب لارا کی تند اور تیز آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ آخر اس میں برائی کیا ہے؟ لارین کے سلوک سے متاثر ہو کر اگر اس نے کچھ تحائف لارین کو خرید دیے تو یہ اچھی بات ہے۔ میں تو اس سے بھی زیادہ کی امید رکھتی ہوں۔ یشب کا باپ ہیروں کا تاجر ہے، اس کا لارین کی طرف مائل ہونا ہم سب کے حق میں ہی بہتر ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بیٹی ایک امیر ترین آدمی کی بہو بن کر اپنے بڑے شہر کے شاندار گھر میں پرآسائش زندگی گزارے؟ یقیناً ہمارے دن بھی بدل جائیں گے۔ تم خود تو آج تک اس قابل نہ ہو سکے،
کہ قصبے میں ایک چھوٹا سا گھر ہی خرید سکتے، نہ ہی تم کبھی اس قابل ہو سکتے ہو، مگر میں یہ بالکل نہیں چاہتی کہ میری طرح میری بیٹی بھی برف کے اس جہنم میں اپنی زندگی تیاگ دے۔ اور سے سن لو، تمہاری خودداری کے لیے میں یشب اور لورین کے تعلقات نہیں بگاڑنے دوں گی۔ میرے لیے میری بیٹی کی خوشیوں اور اس کے تابناک مستقبل سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ آج لارا کو موقع مل گیا تھا شوہر پر برسنے کا، اب وہ اتنی جلدی چپ ہونے والی نہیں تھی۔ جھکے کندھوں اور تھکے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر آتا دوشین آتش دان کے قریب رکھی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر فرشی نشست پر بیٹھی مرجان بغور اس کے چہرے پر پھیلے تفکرات کے تاثرات دیکھتی رہی تھی۔ مرجان، پہلی بار تم نے اپنے علم سے اپنے لیے اسے استعمال کر کے آنے والے کل کے بارے میں جو آگاہی حاصل کی، اس کا تذکرہ تمہیں مجھ سے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا پھر میری نظروں کے سامنے یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا جو تمہاری بتائی گئی ہر بات کے خلاف ہے۔ دوشین کا لہجہ مایوس کن تھا۔ ڈیڈی، مجھے اپنے قلیل علم سے جو آگاہی نشاندہی حاصل ہوئی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یشب اس پر پورا اترتا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کی آمد میری زندگی میں ایک اہم بدلاؤ لائے گی؟ مرجان کے سوال پر دوشین نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا تمہیں یقین نہیں؟ دوشین کے جواباً سوال پر وہ خاموش رہی تھی۔ تم نے اس کی یہ اہم نشانی بتائی تھی کہ عنقریب جو شخص آنے والا ہے اس کے پیر میں نقص ہوگا۔ یشب کے پیر میں 6 انگلیوں کا ہونا ایک واضح نشانی ہے۔ کیا یہ واقعی نقص ہے؟ مرجان کچھ الجھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ فطرت کے خلاف کسی چیز کا ہونا نقص ہے، دوشین فوراً بولا تھا، لیکن ڈیڈی، اسے نقص کی بجائے ایک اضافی چیز کہنا درست ہے۔ تم مہوسے کا شکار ہو رہی ہو، لیکن میری نظر میں ایک نقص ہی ہے۔ دوشین کے قطعی لہجے پر کچھ دیر تک وہ خاموشی سے اس کے بیزار تاثرات کو دیکھتی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس بات میں بحث نہیں کرتی، بس میں کہوں گی کہ یشب کے لیے آپ کو اتنا جذباتی اور پر امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ یشب اگر وہی شخص ہے تو اس کی بدولت میری زندگی میں کوئی منفی بدلاؤ آئے گا یا مثبت۔ مرجان کے سنجیدہ لہجے نے ایک بار پھر دوشین کو چونکایا تھا۔ ڈیڈی، ہم اس پر لورین کے لیے بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ وہ جب تک یہاں ہے ہمیں اس کی طرف سے ہوشیار رہنا ہوگا، اس کی حرکت پر نظر رکھنی ہوگی۔ مرجان کے خبردار کرنے والے انداز پر دوشین تائید میں سر ہلاتا کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ شدید برف باری کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے تھمتے ہی وہ اشیائے خوردونوش کے حصول کے لیے قصبے کی طرف نکل گئی۔ غنیمت تھا کہ کچھ دکانیں بازار میں کھل گئی تھیں۔ پہاڑوں پر موسم کب بگڑ جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا لوگ اس آنکھ مچولی کے عادی تھے۔ بھاری لفافے سنبھالے وہ بازار میں ہی تھے جب اس نے چلتے چلتے ایک حجام کی دکان سے ایک شخص کو تیزی سے اپنی سمت آتے دیکھا۔ حالانکہ مرجان نے اسے قطعی نظر انداز کر دیا تھا، مگر اس وقت گہری سانس لے کر اسے رکنا پڑا تھا جب وہ اسے پکارتا ہوا راستے میں آ گیا۔ اب تم بھی مجھے یوں نظر انداز کرو گی؟ تم دونوں بہنوں کو لحاظ مروت کرنا سکھایا گیا بھی ہے یا نہیں؟ وہ دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتا شکایت کر رہا تھا۔ بات سنو، یہ لحاظ مروت ہی ہے کہ بار بار میرا راستہ روکنے کے باوجود تم پوری سلامتی کے ساتھ اپنے پیروں پر گھومتے پھرتے ہو۔ مرجان نے خشمناک لہجے میں کہا تھا۔ دیکھو، بچپن کا ساتھ ہے، میں حقدار ہوں تمہارا راستہ روکنے کا۔ ویسے شکر کرو اس قصبے میں کوئی ایک تو جرأت مند کڑیل جوان ہے جو تمہارے راستے میں آ جاتا ہے۔ ہر بار بے عزت ہونے کے بعد بھی، مرجان نے اس کا جملہ مکمل کیا تھا، تو اور کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ اور اب خدا کے لیے یہ مت کہنا کہ تم نے لورین سے میرے متعلق کوئی بات نہیں کی، وہ جھنجھلایا تھا۔ ہاں بل، میں نے تمہارے بارے میں اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تمہارا نام سنتے ہی میری کوئی دوسری بات سننا گوارا نہیں کرتی، وہ پرسکون لہجے میں بولی تھی۔
مجھے پتہ ہے تم مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہی ہو، اس کی ماں کی طرح تم بھی مجھے اس سے دور کر دینا چاہتی ہو۔ بکو مت، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ صرف تمہارے لیے مجھے مجبوراً لورین کو مخاطب کرنا پڑتا ہے، ورنہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس کے قریب ہوتی ہے یا کس سے دور، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ جانتا ہوں، مگر تمہارے علاوہ اور کوئی ہے بھی تو نہیں جو میرا حال لورین کو پہنچا سکے۔ میرے تو سائے سے بھی وہ دور بھاگنے لگی ہے۔ میں دن رات اس کی بے نیازی اور جدائی کی آگ میں جل رہا ہوں، مگر وہ تو سارے عہد و پیماں بھلائے سنگ دلی کی انتہا کر چکی ہے، اور یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ وہ اپنے نہیں اپنی ماں کے دماغ سے چلتی ہے، جو مجھے کسی طور لورین کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ حابل کے دلگیر اداس انداز پر مرجان نے کوفت سے اسے دیکھا تھا۔ میں پہلے بھی تم سے کہہ چکی ہوں کہ لورین کو حاصل کرنے کے لیے تم پہلے خود کو اس کے قابل بناؤ۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ان دونوں ماں بیٹی کی نظر میں قابل شخص وہی ہے جو بہت دولت مند ہو۔ لورین سے تم دستبردار نہیں ہو سکتے، تو بہتر ہے کسی بڑے شہر کا رخ کرو، اپنی اس حجام کی دکان کو سنبھالنے کے لیے کوئی ملازم رکھ لو، اور تم کسی بڑے شہر میں اپنا یہ جدید پشتی کام شروع کرو، وہاں ترقی کے مواقع زیادہ ہیں تمہارے لیے۔ اپنے ہنر اور محنت سے روپے کماؤ، بڑے شہر میں اپنا مستقبل بناؤ، پھر یقیناً لورین تمہیں نظر انداز نہیں کر سکے گی۔ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے ماں باپ کی خبرگیری میں کرتی رہوں گی۔ مرجان، میرے لیے یہ سب آسان نہیں ہے، اپنے گھر سے اور لورین سے دور جانا میرے لیے بہت کٹھن ہے۔ تو پھر ہوتے رہو خوار یہیں، پورے کاٹ کے الو ہو تم، میرا ہی دماغ خراب ہے جو تمہیں سمجھانے لگ جاتی ہوں، ہٹو میرے راستے سے۔ مرجان اسے جھڑکتی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ خجل سا ہوتا حابل کچھ یاد آنے پر تیزی سے اس کی طرف جاتا ہم قدم ہو گیا تھا۔ سنو، وہ باگڑ بلا کون ہے جس کے ساتھ لورین گھومتی پھرتی دکھائی دیتی ہے؟ حابل کے لہجے میں حسد تھا۔ ایک اجنبی، بھولا بھٹکا زخمی مسافر، ڈیڈی اس کا علاج کر رہے ہیں، وہ رکے بغیر بتا رہی تھی۔ تمہارے باپ کی مسیحائی میری محبت کو بھٹکا دے گی۔ وہ جل اٹھا تھا۔ محبت کے بھٹکنے کا رونا بعد میں رونا، پہلے خود کو تو راہ راست پر لے آؤ۔ مرجان نے پھر جھڑکا تھا۔ مرجان، بس ایک بار اسے مجھ سے بات کرنے پر راضی کر لو، تمہیں اندازہ نہیں کہ اس کی بے اعتنائی مجھے مار رہی ہے، انگاروں پر لوٹ رہا ہوں میں۔ اس کی دہائیوں پر مرجان خونخوار نظروں سے بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ مرجان کو واقعی اس سے ہمدردی تھی۔ اچھی طرح اس کی سادگی اور لورین سے اس کی مخلصی سے وہ واقف تھی۔ اچھا خاصا معقول لڑکا تھا، بس ایک لورین سے محبت کر کے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار چکا تھا۔ سامان سے لدی پھندی گھر پہنچی تو لورین بگڑے تیوروں کے ساتھ منتظر ملی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ حد کرتی ہو تم بھی، اب میرا منہ مت دیکھو، جلدی جا کر یشب کے لیے سوپ بناؤ۔ لورین کے بھڑکنے پر وہ کچن کی سمت چلی گئی، مگر اس کی بلند آواز پر لارا سرعت سے وہاں آ گئی۔ لورین، غصے میں ہوش کھویا کرو، اتنی اونچی آواز تھی تمہاری، اس طرح تو یشب کو بآسانی پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ کھانے میں تم اسے پیش کرتی ہو وہ سب تم نے نہیں، مرجان نے پکایا ہوتا ہے۔ تم تو پانی تک ڈھنگ سے نہیں ابال سکتی، بے وقوف لڑکی۔ لارا کے دبے لہجے میں گھرکنے پر لورین سر جھٹکتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سنو، یشب کو گرم پانی میں تیراکی کرنے کی عادت ہے، جنگل میں گرم پانی کہاں مل سکتا ہے یہ صرف تم ہی جانتی ہو۔ اتنے دن سے وہ تیراکی سے محروم ہے تو کافی بے چین ہے، کل ساری رات وہ جاگتا رہا ہے تو میں کیسے سو سکتی تھی؟ ہاں، میں جانتی ہوں کل تم ساری رات اس کے ساتھ تھی۔ لفافوں کا سامان ٹھکانے لگاتی مرجان کا لہجہ سرسری تھا۔ اور تم یقیناً حسد اور جلن میں مبتلا رہی ہوگی۔ لورین طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، حسد جلن کیسی، تم اس کی تیمارداری کرنے جیسا اچھا کام کر رہی ہو، مرجان بولی تھی۔
تیمارداری کرتی ہے میری جوتی۔ لورین نے تب کر اسے دیکھا تھا۔ ایک بات ذہن نشین کر لو، میں یشب کی محبوبہ بننے جا رہی ہوں۔ اگر میرے خلاف تم نے اس کے سامنے زہر اگلنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ممی تمہیں اسی جنگل میں دفن کر دیں گی جہاں تمہارے ہی جیسے جنگلی جانور گھومتے ہیں۔ اور کان کھول کر سن لو، تمہارے جادو ٹونے جھاڑ پھونک بھی تمہیں میرے شر سے نہیں بچا سکیں گے۔ لورین کی دھمکیوں پر وہ اطمینان سے اپنے کام میں مصروف رہی۔ حابل کا کیا کرو گی؟ آج بھی وہ تمہارا پوچھ رہا تھا۔ آخر تم اس سے دو ٹوک بات کیوں نہیں کر لیتی؟ وہ تمہارے لیے مجھے پریشان کرتا ہے۔ دوبارہ گھر تک آ جائے وہ اگر تو اسے نہ روکوں تو آ جائے دوبارہ یہاں۔ پہلی بار کی طرح میں دوسری بار بھی ڈیڈی کو یقین دلا دوں گی کہ وہ تمہارے عشق میں پاگل ہو کر رات کے اندھیرے میں گھر میں گھس آیا ہے۔ لورین تمسخرانہ انداز میں بولی تھی۔ تم لاکھ اپنے گناہ میرے سر ڈالو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت کیا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ مرجان بولی تھی۔ بہتر ہے اپنا منہ بند رکھو، یشب کو جلد از جلد گرم پانی تک لے کر جانا ہے تمہیں۔ یہ کام تم ہی کر سکتی ہو۔ مجھے تو جنگل کے نام سے بھی وحشت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھنا اس چیز کا فائدہ اٹھا کر یشب پر اپنا جادو ٹونا چلانے کی غلطی بھی مت کرنا، ورنہ لورین بات ادھوری چھوڑ گئی تھی جب اس نے مرجان کی نظروں کے تعاقب میں پلٹ کر دیکھا۔ یشب تم یہاں کچھ چاہیے تھا تمہیں، مجھے آواز دیتے۔ لورین بمشکل ہی گڑبڑاہٹ چھپا سکی تھی۔ تمہارا شکریہ لورین، میں تو بس بیساکھی کے سہارے چلنے کی کوشش کر رہا تھا اور دیکھو کامیاب بھی ہوں۔ مخملی سہارے اور ریشمی حصار مجھے پسپا نہیں کر سکتے۔ گہرے لہجے میں بولتے یشب نے ایک اچٹتی سی نگاہ مرجان پر ڈالی جو رخ پھیر گئی تھی۔ کیا ہم کچھ دیر کے لیے باہر چل سکتے ہیں مہربان لڑکی؟ یشب نے حیران کھڑی لورین کو مخاطب کیا تھا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ لورین فوراً اس کا بازو تھامتی نہال ہوئی تھی۔ سنو، ویسے تو کھانے میں نے سب تیار کر دیا ہے، تم کچن سمیٹ لو، ہم واپس آتے ہی کھانا کھائیں گے۔ جاتے جاتے لورین نخوت سے اسے تاکید کر گئی تھی۔ پتہ نہیں بیٹی کی جدائی کا صدمہ تھا یا گھر کے ٹوٹ جانے کا، جو بھی تھا مسلسل سٹریس اور ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ کہیں دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اسے مکمل تنہائی اور یکسوئی کے ساتھ اپنی ناکام زندگی پر غور کرنے کی ضرورت تھی، جس کے لیے اس نے شہر کی گہما گہمی سے دور شمال مغربی پہاڑوں کا رخ کیا تھا۔ طویل سفر کے بعد وہ پہاڑوں کے دامن میں موجود قصبے میں پہنچا۔ مقامی ریسٹ ہاؤس میں اسے رہائش اور گائیڈ کی سہولت بآسانی مل گئی تھی۔ یہاں 2 دن اس نے سفر کی تھکن اتارنے اور قصبے میں گھومتے ہوئے گزارے۔ یہاں کے لوگ سادہ اور ملنسار تھے، رہن سہن میں بہت زیادہ جدت نہ تھی۔ کاشتکاری یہاں کے لوگوں کا اہم پیشہ تھی۔ قصبے کی خوبصورتی، قدرتی مناظر اور موسم سب کچھ اپنی مثال آپ تھا۔ کثافتوں سے پاک آب و ہوا نے اس کی طبیعت اور اعصاب پر بھی مثبت اثرات مرتب کیے تھے۔ مقامی زبان سے وہ ناواقف تھا، مگر گائیڈ کی موجودگی کی وجہ سے یہ کوئی بڑی مشکل نہیں رہی تھی۔ سیر و تفریح کا آغاز اس نے مچھلیوں کے شکار سے کیا تھا۔ دریا کا ساحل بہت دلکش تھا۔ ہیشم کو اندازہ نہیں تھا کہ اس چھوٹے سے قصبے میں سیاحوں کی اتنی تعداد بھی ہو سکتی ہے جتنی کہ اسے ساحل پر بنے چھوٹے چھوٹے کاٹیج میں قیام پذیر سیاحوں کی نظر آ رہی تھی۔ شکار پر جانے کی ساری تیاری گائیڈ نے ہی مکمل کی اور اسے منہ اندھیرے بیدار بھی کر دیا۔ ساحل کی یخبستہ ہواؤں نے ہڈیوں کو کڑکڑا دیا تھا، مگر ساحل پر کافی لوگ شکار پر جانے کی تیاری کرتے نظر آ رہے تھے۔ ہیشم کے ساتھ گائیڈ کے علاوہ ایک اور شخص بھی سوار ہوا، جسے ساتھ لے جانے کی اجازت گائیڈ نے پہلے ہی ہیشم سے لے لی تھی۔ یہ شخص گائیڈ کا دوست تھا، جو زیادہ بہتر جانتا تھا کہ دریا کے کس حصے میں مچھلیاں زیادہ سے زیادہ ہاتھ لگ سکتی ہیں۔ دریا کی لہریں بہت پرسکون تھیں۔ جس وقت وہ سب کشتی میں سوار ہوئے، آسمان پر سفیدی نمودار ہو رہی تھی۔
پھیلتے اجالے نگر فطرت کی خوبصورتی کو نمایاں کر دیا تھا۔ سفید پرندوں کے غول کے غول آسمان سے اترتے دریا میں غوطہ لگاتے بہت بھلے لگ رہے تھے۔ دوربین سے اس حسین منظر کو دیکھتا یشم دم بخود تھا۔ گائیڈ نے اس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے بتایا کہ یہ سفید پرندے نایاب ہوتے جا رہے ہیں، اسی لیے ان کے شکار پر پابندی لگ چکی ہے، ورنہ چند سال پہلے تک لوگ خاص طور پر ان پرندوں کا شکار کرنے کی غرض سے یہاں آتے تھے۔ ہیثم کو یہ جان کر کافی خوشی ہوئی تھی کہ اتنے خوبصورت پرندوں کا شکار ممنوع ہو چکا ہے۔ اودے بادلوں سے جھانکتے چھپتے سورج کی نرم کرنوں سے لطف اندوز ہوتا، وہ کافی کے سپ لیتا، دوربین سے کھلے دریا کے مناظر دیکھ رہا تھا، گائیڈ اور اس کے دوست کے درمیان ہونے والی باتیں بھی سن رہا تھا، مگر سمجھنے سے قاصر تھا، کیونکہ وہ دونوں مقامی زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ دوربین آنکھوں سے لگائے وہ ایک جانب گائیڈ کو متوجہ کرتا، استفسار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہاں جنوبی حصے میں وہ آبی پودے ہیں یا کوئی جزیرہ؟ نہیں، اس جانب سے جنگل کی شروعات ہو رہی ہے، گائیڈ نے جواب دیا۔ کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہاں جانا بہت خطرناک ہے۔ اس جنگل کی طرف نہ ہم جاتے ہیں، نہ کسی نئے آنے والے کو وہاں جانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زندگی تو سب کو پیاری ہے نا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ظاہر ہے جنگل میں درندوں کا خطرہ تو ہوتا ہے، ہم ہتھیار ساتھ لے جا سکتے ہیں، وہ حیرت سے بولا تھا۔ مسئلہ درندوں کا نہیں، دراصل اس جنگل کی طرف جو بھی گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا، نام و نشان تک نہیں ملا اس کا۔ گائیڈ کے مزید بتانے پر وہ دنگ ہوا تھا، جبکہ اس دوران گائیڈ کا دوست جو کہ خود بھی گائیڈ کے پیشے سے وابستہ تھا بول اٹھا، وہ جنگل بہت گھنا ہے، اس جنگل کے آگے ایک ریاست ہے، اس ریاست تک پہنچنے کے راستے بہت دشوار ہیں، کیونکہ وہ ریاست بہت خطرناک پہاڑوں کے درمیان گھری ہے۔ جنگل سے اس ریاست میں داخل ہونے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ جو جنگل کی طرف گیا وہ کبھی واپس ہی نہیں آیا۔ گائیڈ کے دوست نے اسے مزید الجھا دیا۔ سنا ہے اس جنگل میں ایک آدم خور ڈائن کا بسیرا ہے، جو اس ریاست کے سلطان کی بیٹی تھی، وہی کسی کو واپس نہیں آنے دیتی، نہ زندہ نہ مردہ، گائیڈ نے بتایا۔ یہ کیا تم سنی سنائی بے پر کی اڑا رہے ہو؟ ہیثم نے کوفت سے ان دونوں کو دیکھا۔ لیکن یہ تو آنکھوں دیکھی بات ہے کہ جنگل کی طرف جو کشتی بھی گئی وہ تو بعد میں تباہ حال دریا میں بھٹکتی مل جاتی ہے، مگر اس پر سوار کسی بندے کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ گائیڈ نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ ایسا کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ ہیثم نے پوچھا تھا۔ ہمیشہ سے یہی سب ہو رہا ہے، کئی افراد کی گمشدگی کے بعد اب تو اس جنگل کے قریب سے بھی گزرنا مشکل ہے۔ جنگل اور پہاڑوں کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں جس کے ذریعے اس ریاست میں داخل ہوا جا سکے؟ ہیثم نے پوچھا۔ آمد و رفت کا کوئی آسان راستہ ہوتا تو وہاں کا کوئی باسی تو کبھی ملتا، چھوٹی سی ریاست ہے، ہوائی سفر کی سہولت بھی نہیں ہو سکتی، گائیڈ بولا۔ جنگل کی طرف دوسری کوئی ریاست ہے، اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ ہیثم نے مزید سوال کیا۔ ثبوت تو کوئی نہیں، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ اس جنگل کے پار ایک ریاست ہے، اور یہ بھی کہ اس ریاست تک پہنچنے کے لیے جو جنگل کی طرف گیا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تمہارے بڑے کسی ایسے شخص سے مل چکے ہوں جس کا تعلق اس ریاست سے ہو، ہیثم نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، اور دوربین آنکھوں سے لگا لی تھی۔ دوپہر تک دریا سے واپسی ہوئی تو ساتھ کافی اعلیٰ قسم کی مچھلیاں تھیں۔ گائیڈ نے خود ہی رات کے کھانے میں اس کے لیے مچھلیاں تیار کرنے کی ذمہ داری لے لی تھی۔ ہیثم نے گائیڈ کے دوست کو بھی رات کے کھانے پر آنے کی دعوت دی، جو کہ اس نے خوش دلی سے قبول کی۔ رات کے کھانے پر ہیثم نے مزید کچھ سوالات اس جنگل اور غائبانہ ریاست کے حوالے سے ان دونوں سے کیے، جس کے بعد
اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی کے بھنور سے کسی کو نکالنا پہاڑ سر کرنے کے مترادف ہے۔ چھوٹے سے قصبے میں زندگی گزارنے والے ان سادہ لوگوں کی عقل اور سوچ بھی شاید محدود تھی۔ بہرحال گائیڈ اور اس کے دوست سے جو معلومات حاصل ہوئیں، اس کے بعد خود اس کا تجسس بڑھتا چلا گیا۔ کل شام تک اسے ریسٹ ہاؤس واپس چلے جانا تھا، مگر رات گائیڈ اور اس کے دوست کے رخصت ہونے کے بعد وہ کاٹیج کی کھڑکی سے بگڑتے موسم کے تیوروں کو دیکھتا فیصلہ کر رہا تھا کہ تجسس کو دور کرنے کے لیے اسے جنگل کی سمت جانا ہے۔ دریا کی لہریں بے قابو ہو رہی تھیں، گہری تاریکی اور لہروں کے شور میں کڑکتی بجلی کے چماکے ماحول کو بھیانک بنا رہے تھے۔ گرم بستر میں بادلوں کی گھن گرج کو سنتے ہوئے اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ کل صبح موسم موافق رہے یا نہ رہے، وہ جنگل کی سمت ضرور جائے گا۔ اپنی زندگی کی اسے پرواہ نہ تھی، وہ یہ چاہتا تھا کہ خود جا کر حقیقت سے پردہ اٹھائے اور یہاں کے سادہ لوگوں کو بھی غلط فہمیوں سے باہر نکالے۔ گزرتے ہر دن کے ساتھ بہت سی حقیقتیں اس پر خود بخود آشکار ہوتی چلی گئی۔ اس گھر میں مرجان اور اس کے باپ کی کیا حیثیت ہے، اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ سب کچھ ویسا ہرگز نہیں جیسا کہ لورین کی زبانی اسے معلوم ہوتا رہا تھا۔ مرجان کی شخصیت آج بھی اس کے لیے ایک معمہ ہی تھی۔ کوشش کے باوجود اسے موقع نہیں مل سکا تھا اس معمے کو حل کرنے کا، حالانکہ وہ پہلے بہت زیادہ شدت سے منتظر تھا یہ جاننے کے لیے کہ آخر مرجان کس طرح واقف اور پریقین ہے کہ اس کے ان پہاڑوں تک آنے کے اہم مقاصد ہیں۔ ایسا کون سا جادو، کون سا منتر اس کے پاس تھا کہ کچھ بھی اس سے چھپا نہیں۔ مرجان تک پہنچنے میں پہلی رکاوٹ لورین اور اس کی ماں تھی۔ دونوں ہی کسی طور مرجان کی طرف اس کا متوجہ ہونا بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ رات کے کھانے پر وہ لورین کے ہمراہ کھانے کی ٹیبل تک پہنچا تو مرجان اسے ٹیبل پر کھانا لگاتی نظر آئی، ورنہ تو جب اس نے سب کے ساتھ ٹیبل پر کھانا شروع کیا تھا، مرجان اس کی آمد سے پہلے ہی کھانا لگا کر منظر سے غائب ہو چکی تھی۔ اس رات وہ ٹیبل پر سوپ رکھنا بھول گئی تھی۔ کیشو کا متوجہ ہونا فطری تھا۔ سوپ کا برتن رکھ کر اسے فوراً واپس جاتے دیکھا تو بے اختیار اسے کھانے میں سب کے ساتھ شریک ہونے کی دعوت دے گیا، مگر اس سے پہلے کہ مرجان کچھ کہتی، لارا نے اسے کھانا دیر سے ٹیبل پر لگانے پر نہ صرف بری طرح جھڑکا بلکہ اسے مزید مچھلی فرائی کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ مرجان کے جانے کے بعد بھی کوئی 15 منٹ تک لارا نے اس کی سستی، کاہلی اور پھوڑ پن کے قصیدے پڑھے تھے، جسے سنتے ہوئے یشب نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اب کبھی غلطی سے بھی مرجان کو یوں سب کے سامنے مخاطب نہیں کرنا۔ لورین کے چہرے کے بگڑے زاویے کی اسے پرواہ نہیں تھی، لیکن جس طرح لارا نے مرجان کی مٹی پلید کی تھی، وہ خود کو ہی مجرم سمجھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ لارا کی مرجان کے لیے بدگوئی پر یقین دوشین بھی بظاہر چپ تھا، مگر اس کے جھریوں زدہ چہرے کے آتے جاتے رنگ سے یشب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس میں ہمت نہیں کہ بیوی کی زبان کو لگام دے۔ مرجان تک نہ پہنچنے کی دوسری وجہ یہی تھی کہ یشب کا اس سے سامنا نہیں ہوتا تھا۔ وہ گھر شاید اس کے لیے بیگار کیمپ تھا۔ اس پر گھر کے کاموں کے علاوہ باہر کے کاموں کی بھی ذمہ داریاں تھیں۔ یشب نے حساب لگا رکھا تھا کہ اس کے دن اور رات کا بڑا حصہ تو جنگل سے لکڑیاں لانے میں ہی خرچ ہو جاتا تھا۔ اس گھر کی دیواریں اتنی مضبوط نہ تھیں کہ یشب سن نہ سکتا کہ یہاں احکامات کون دیتا ہے اور ان کی تعمیل کون کرتا ہے۔ یہی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے اس کی بے چینی اب حد سے تجاوز کرنے لگی تھی۔ اس کے سوال اور الجھن اپنی جگہ قائم تھی۔ مرجان نے جو کہا تھا وہ غلط نہ تھا، وہ واقعی قیمتی نایاب پتھروں کا بہت سنجیدہ اور گمبھیر قسم کا عاشق تھا۔ ان پتھروں کے جنون میں وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں جانے سے نہیں چوکتا تھا۔ ان کے حصول کے لیے
وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اپنے اس جنون کے لیے اس نے کبھی جائز یا ناجائز کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اس کے پاس دنیا کے نایاب اور بھاری مالیت کے حامل پتھروں کا ایک بڑا ذخیرہ ایسا بھی تھا جو اس نے قطعی ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے حاصل کیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا باپ ہیروں کا ایک بہت بڑا نامور تاجر تھا، لیکن وہ ایک کاروباری آدمی تھا، مگر ہیرے کے علاوہ کسی دوسرے پتھر کو وہ اتنی باریک بینی سے جانچ کر اس کے اصلی یا نقلی ہونے کا حتمی فیصلہ کر سکتا تھا، جتنا کہ یشب اس میں مہارت رکھتا تھا۔ اپنے اس جنون کی خاطر وہ پچھلے 8-10 سال سے کسی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھا تھا۔ اپنے باپ کی سرزش اور ناراضگی کے باوجود وہ ان کے کاروبار کو سنبھالنے میں کبھی دلچسپی نہ لے سکا، نہ ہی اس کے پاس اتنا وقت تھا۔ اس کی منزل اور مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ پتھروں کے علم میں اپنی قابلیت اور مہارت کو وہ دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا، اپنا ایک الگ نام اور مقام بنانا چاہتا تھا۔ ان پہاڑوں تک آنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ادھر کا رخ کرتے ہوئے اس نے مکمل ریسرچ کی تھی۔ یہاں جنگل، پہاڑ قدرتی خزانوں سے لبالب بھرے تھے۔ اس جنگل کا شمار دنیا کے چند بڑے اہم جنگلات میں ہوتا تھا۔ یہاں دنیا کے نایاب ترین جانور موجود تھے۔ کئی اقسام کے پتھر یہاں اپنی اصل حالت میں تھے، مگر یہاں کی سخت سرکاری پالیسی اور قانون کے تحت اسے اپنے مقصد کے حصول میں ایک طویل عرصہ لگ جاتا، جبکہ اس کے پاس وقت کم تھا۔ دوسرا راستہ یقیناً قانونی نہیں تھا اور اس پر عمل کیے بغیر وہ جلد از جلد اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ تو ظاہر ہے اسے سب کچھ راز ہی رکھنا تھا، مگر مرجان نے اسے سخت تشویش میں ڈال رکھا تھا، کیونکہ اگر کسی کو اس کے ارادے اور مقصد کی بھنک بھی لگ جاتی تو قانون کے مطابق اس کی بہت سخت سزا تھی۔ اسے جلد از جلد مرجان سے بات کر کے اسے اعتماد میں لینا تھا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ سوچتا، کھڑکی کے باہر بکھری رات کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کے نیند کے بہانے پر یقین کر کے ناچار لارین کو شب بخیر کہنا پڑا تھا۔ مزید وقت ضائع کرنا بے وقوفی تھی۔ جرأت کا مظاہرہ تو اسے کرنا ہی تھا۔ فیصلہ کن انداز میں وہ کمرے سے باہر نکلتا، بس ایک پل کو رکا تھا۔ نظریں اس پر ٹھہر گئی تھی جو آتش دان کے قریب بیٹھی تھی۔ قدموں کی آہٹ پر وہ چونک کر اپنے عقب میں متوجہ ہوئی۔ یشب کو اپنی سمت آتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک پل کو حیرت کے تاثرات ابھرے تھے۔ اگلے ہی پل وہ بے تاثر ہوتے چہرے کا رخ پھیرتی دوبارہ آتش دان میں چٹختی لکڑیوں پر نظر جما گئی تھی۔ ہلکی سی لڑکھڑاہٹ یشب کے قدموں میں تھی۔ جب وہ کچھ فاصلے پر رکھی کرسی کے قریب آ کر رکا تھا۔ معاف کرنا، اپنے پیر کی وجہ سے مجھے کرسی پر بیٹھنے کی گستاخی کرنی ہوگی، ورنہ تو میں تمہاری طرح فرشی نشست پر بیٹھنا پسند کرتا۔ کچھ سنبھل کر بولتا وہ کرسی پر براجمان ہوا تھا۔ ایک درخواست تھی تم سے، تم اپنے ڈیڈی سے کہو کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ میں نے اگر کچھ رقم ان کو دینی چاہی تھی تو اس لیے نہیں کہ میں تم سب کے احسانات کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے تم سب کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں یہاں کسی پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ شکر ہے لارین نے میری بات کو سمجھا۔ میری تسلی کے لیے اس نے رقم مجھ سے لے لی تاکہ میرے دل پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ یکدم ہی مرجان کی عدم توجہی کو محسوس کرتا وہ چپ ہو گیا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی، پھر اچانک کوئی چیز مرجان کی سمت بڑھاتا وہ اسے چونکا گیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مرجان نے مخملی کیس تھاما تھا۔ خلوص نیت سے دیا گیا ایک تحفہ، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا، اس کی پیشانی پر پڑے بلوں کو بھانپ گیا تھا۔ تم جاننا نہیں چاہو گی کہ میں نے کیسے یہ پہچانا کہ حادثے کی رات مجھے موت کے شکنجے سے نکال کر لانے والی لارین نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ مرجان کچھ کہتی وہ بروقت سوال کرتا اسے خاموش کر گیا تھا۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک پل کو رک کر یشب نے گہری سانس لی تھی۔
وہ اذیت کی انتہا تھی جو میرے وجود میں دوڑ رہی تھی۔ وہ برف کا طوفان، وہ برفانی ہواؤں کے جھکڑ جو نیزے کی طرح میرے وجود میں اتر رہے تھے۔ میں زمین آسمان کے درمیان معلق تھا۔ زندہ رہا تو صرف اس لیے کہ تمہارا شانہ میسر تھا۔ ہوش اور نیم بے ہوشی کا وہ عالم مجھے یاد ہے، وہ سیاہ بالوں کی ریشمی لہریں اور ان پر ٹکا میرا سر، ان لہروں کی نرم ریشمی حرارت جو میرے چہرے سے وجود میں سرایت کرتی نئی روح پھونک رہی تھی۔ عود کی خوشبو میں بھیگا سیاہ زلفوں کا لمس میرے لیے آب حیات بن گیا، وہ تمہاری پہچان بن گیا۔ یقین کرو میں کبھی اس ریشمی سہارے اور مخملی حصار سے باہر نہیں نکل پاؤں گا، حالانکہ تمہاری تاکید کے مطابق میں نے کوشش تو بہت کی۔ یشب کے سنجیدہ لب و لہجے میں یکایک ہلکی سی شوخی در آئی تھی، مگر دوسری جانب مرجان کے چہرے کا رنگ ضرور بدل گیا تھا، اور پھر جو ہوا وہ یشب کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مخملی کیس ایک جھٹکے سے پھینکتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دنگ نظروں سے یشب نے اپنے پیروں کے پاس کھلے پڑے سرخ کیس کو دیکھا تھا، جس میں سے سفید موتیوں کا جگمگاتا ہار جھانک رہا تھا۔ مرجان کے سختنی تاثرات دیکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے واقعی سمجھ نہیں آیا تھا کہ گڑبڑ کہاں ہوئی۔ مرجان غصیلی نظروں سے اسے دیکھتی وہاں سے جا رہی تھی کہ یشب بول اٹھا، مجھے حیرت ہے، ایک چھت تلے رہتے ہوئے بھی تم میں اور لورین میں کتنا فرق ہے۔ وہ میرے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اور تم شدید ناگواری سے بولتا وہ یکدم ایک لمحے چپ ہو گیا۔ جب مرجان نے پلٹ کر اسے دیکھا، کچھ ایسا سرتاسر تھا اس کی آنکھوں میں جس نے یشب کو جکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے مرجان تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ وہ اپنی ناکامی پر تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ صبح کا ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا جب وہ دریا کے ساحل پر پہنچا۔ رات بھر گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کے بعد اب مطلع صاف تھا۔ لہریں بہت پرسکون اور شانت نظر آ رہی تھیں۔ ہیثم خود کو کافی فریش اور پرجوش محسوس کر رہا تھا۔ جنگل تک جانے کا فیصلہ اس نے کسی چیلنج کے طور پر نہیں لیا تھا، بس ایک تجسس اور کشش تھی جو اسے وہاں تک لے جا رہی تھی۔ فطری طور پر وہ قدرتی حسن کا پرستار تھا۔ ارد گرد آنکھوں کو تراوٹ بخشتا سبزہ ہریالی اسے سرشار رکھتا تھا۔ کھلے دریا کے سینے پر موٹر بوٹ تیزی سے اس پراسرار جنگل کی سمت بڑھتی جا رہی تھی۔ آبی پیڑ پودوں اور جھاڑیوں کے بکھرے جال سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جنگل کی شروعات ہو چکی ہے۔ بوٹ اب ایسی جگہ پہنچ چکی تھی جہاں دریا کے چوڑے پاٹ کے دائیں بائیں گھنے درخت اور پیڑوں کے درمیان نیم تاریکی پھیلی تھی۔ دریا کا پاٹ کچھ تنگ ہونے لگا تھا جب ہیثم نے موٹر بند کر کے چپو سنبھال لیا۔ گہری خاموشی میں بہتے پانی کا مدھم شور اور پرندوں کی چہچہاریں سماعتوں کو بہت بھلی معلوم ہو رہی تھیں۔ بہت حسین اور بہت خوبصورت مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ کشتی کے وسط میں کھڑے ہو کر وہ دھیرے دھیرے چپو چلا رہا تھا۔ اسے کوئی جلدی نہیں تھی واپسی کا، البتہ اسے کچھ ندامت تھی کہ گائیڈ یقیناً بیدار ہونے کے بعد اس کی غیر موجودگی پر پریشان ہوگا۔ خیر، ارد گرد بکھرے قدرتی حسن نے فی الوقت اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ چپو چلاتا روک کر وہ اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑاتا جنگل کی فطری مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا تھا۔ دریا کا پانی ہلکا ہلکا سبزی مائل ہو رہا تھا۔ دھیمی لہروں پر بوٹ خود ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی وہ بری طرح چونک اٹھا۔ دائیں جانب پانی کے اندر تک اترتے پیڑوں کی شاخوں کے درمیان اسے کچھ پھنسا ہوا دکھائی دیا۔ فاصلہ اتنا زیادہ بھی نہ تھا کہ اسے دوربین استعمال کرنی پڑتی۔ وہ سب کچھ اتنا واضح تھا کہ چپو اس کی گرفت سے نکل کر گر پڑا۔ پتھرائی نظروں سے وہ ان بکھری موٹی ٹہنیوں کے درمیان پھنسی انسانی کھوپڑیوں کو دیکھتا کچھ وقت کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا۔ بوٹ آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ چلتے آبی پیڑوں اور بکھری شاخوں اور ٹہنیوں کے سلسلے میں پھنسی انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بھی، جو کہ بے شمار تھیں۔ حواس قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے اندازہ ہو گیا
کے ارد گرد خطرہ ہے۔ اپنی جیکٹ کی اندرونی پاکٹ سے ریوالور نکالنے میں اس نے دیر نہیں لگائی تھی۔ اسے اپنے گائیڈ کے الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس جنگل کی سمت گیا، وہ پھر کبھی واپس نہیں آیا، نہ زندہ نہ مردہ۔ اسے واضح طور پر سمجھ آ رہا تھا کہ اس جنگل میں آنے والے واپس کیوں نہ جا سکے۔ کیسے واپس جاتے؟ ان کی تو ہڈیاں تک جنگل کے حصار سے نہیں نکل سکیں۔ فطری سی بات تھی، اپنے گرد انسانی کھوپڑیاں اور ہڈیاں دیکھنا ایک خوفناک منظر تھا۔ لمحوں میں اس کی کیفیت بدل گئی۔ بدحواسی میں اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہوئے اس نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ فوری طور پر فیصلے پر عمل کرنے کے لیے اسے پہلے تنگ پاٹ نظر رکھتے ہوئے چپو کے ذریعے بوٹ کو واپس موڑنا تھا۔ سرعت سے چپو اٹھاتے ہوئے اسے بہت اچانک اپنی بوٹ کے ارد گرد ہلچل سی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوشیار ہوتا، بوٹ کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ بوٹ پلٹتے بچی، جبکہ ہیشم جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، بری طرح سے بوٹ میں گر پڑا تھا۔ وہ ابھی پہلے جھٹکے سے سنبھلا بھی نہ تھا کہ ایک اور وار بوٹ پر کیا گیا۔ اپنے ساتھ ساتھ بوٹ کا توازن برقرار رکھنے کے دوران ہیشم کی نظروں میں وہ طویل ہیبت ناک مگرمچھ آ گیا جو پانی کے نیچے سے بوٹ پر وار کرتا یقیناً ہیشم کو اپنا شکار بنانا چاہتا تھا۔ خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے اندھا دھند 3-4 فائر اس آدم خور مگرمچھ پر کیے، جس کے بعد پانی کے اندر باہر سناٹا پھیل گیا۔ ریوالور کو مضبوطی سے تھامے وہ وحشت ناک نظروں سے بوٹ کے چاروں طرف پانی میں اس مگرمچھ کو تلاش کرنے لگا تھا، مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ شاید اس کے فائر درست نشانے پر لگے تھے۔ اس کی رکی سانس بحال ہوئی۔ برق کی رفتاری سے اس نے چپو گرفت میں لے لیا تھا کہ ایک زوردار جھٹکا ایسا بوٹ کو لگا کہ بوٹ کے پلٹنے سے پہلے وہ پانی کے اندر تھا۔ اسے لگا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، مگر اس نے کوشش جاری رکھی۔ ہاتھ پیر مارتے ہوئے وہ کسی بھی کنارے پر پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ پانی کے اندر پھیلی دھندلاہٹوں میں اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں ایک نہیں کئی مگرمچھ ہاتھ لگائے بیٹھے تھے، پوری رفتاری سے اس کی جانب لپکے تھے۔ ہیشم کے اوزان خطا ہو چکے تھے۔ سر توڑ کوشش کرتا وہ کنارے تک پہنچا۔ پانی میں اتری ٹہنی پر وہ چڑھا تھا کہ پانی کے اندر اپنے پیر میں کئی خنجر اترتے محسوس ہوئے۔ اذیت سے ایک پلک چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی۔ اس دوران ہی اس نے پانی کی سطح پر پے در پے فائر کیے۔ اگلے ہی پل اسے لگا کہ اس کے پیروں میں اترے شکنجے نکل گئے۔ مگرمچھ کے طاقتور جبڑے سے اس کے پیر کا آزاد ہونا ایک معجزہ تھا، تو اس سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ موت کی بدحواسی میں بھی ریوالور اس کے ہاتھ میں موجود رہا۔ اپنے زخمی پیر کو کھینچتا وہ کوہنیوں کے بل جھاڑیوں کے درمیان راستہ بناتا پانی سے دور ہو جانا چاہتا تھا۔ پیروں پر دوڑنے کی طاقت نہ تھی، مگر جب جھاڑیوں کے درمیان سرعت سے رینگتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو بحال ہوتی سانسیں پھر رک گئیں۔ مگرمچھ پانی سے نکل کر اس کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ اس کے پیچھے اور کتنے مگرمچھ تھے، ہیشم نے دوبارہ پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ خون میں تتر بتر ہوتے پیر کی اذیت کو بھلائے وہ اٹھا اور دیوانہ وار جہاں راستہ ملا اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ گھنے جنگل کی بھول بھلیوں میں وہ جانے کب تک بھاگتا رہا، مگر اسے کوئی راستہ دکھائی نہ دیا جو اسے اس جنگل کی تاریکیوں سے باہر لے جاتا۔ زندگی بچانے کے لیے وہ جنگل میں داخل ہوتا، اب زندہ رہنے کے لیے اس جنگل سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ مسلسل پیر سے بہتا خون اس کی توانائی کو ختم کر رہا تھا۔ آخر کار وہ گرتا پڑتا ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں درختوں کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ ایک چوڑا سا راستہ تھا جہاں وہ رکا ہوا تھا، اور ایک راستہ بالکل اس کے سامنے تھا جو بہت آگے جا کر کسی سمت مڑ رہا تھا۔ اسے فیصلہ کرنا تھا کہ دائیں جانب بائیں جانب کہاں جائے یا پھر سامنے والا راستہ چنے، مگر اس میں تو اب ایک قدم اور چلنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ خاردار جھاڑیوں نے اس کی اور اس کے لباس کی ابتر حالت کر ڈالی تھی۔ پیر کے زخموں سے بہتے خون کی وجہ سے وہ شدید نقاہت کا شکار ہو چکا تھا۔ حلق میں پیاس سے کانٹے چبھ رہے تھے
ہر سمت ہوک کا عالم تھا۔ سر اٹھا کر اس نے آسمان کو دیکھا جہاں پورا چاند اپنی آب و تاب سے جگمگا رہا تھا، مگر یکایک اس کی آنکھوں میں دھندلانے لگا۔ سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی، لیکن دماغ گہری تاریکی میں اترتا چلا گیا تھا۔ میں نے یشب سے کہا ہے کہ میں لورین کو جنگل کی سمت نہیں جانے دیتی، اور آج تو یوں بھی وہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی کہ تم ساتھ جا رہی ہو۔ لورین کا جانا ضروری نہیں، تم بھی یہ ذہن نشین کر لو۔ منہ کھولنے کی ضرورت نہیں یشب کے سامنے، سمجھی؟ لارا کی تاکید کو اس نے سنا تھا اور چپ چاپ گھر سے باہر نکل آئی۔ باہر لورین اور یشب باتوں میں مصروف اس کی طرف متوجہ ہوئے، مگر وہ ان دونوں کو نظر انداز کرتی جنگلے کے کھلے دروازے کی طرف چلی آئی، جہاں یشب کی وہ موٹر بھی کھڑی تھی جسے حادثے کی رات وہ جھاڑیوں میں چھپا آئی تھی، مگر بعد میں وہ اس موٹر کو گھر تک لے آئی تھی۔ میں نے چیک کر لیا ہے، اس کی موٹر میں کوئی خرابی نہیں، وہ خود یہ موٹر چلا سکتا ہے۔ موٹر کے پاس کھڑے دوشین نے اسے بتایا تھا۔ اچھی بات ہے، کیونکہ میں ایک موٹر پر سفر نہیں کرنا چاہتی اس کے ساتھ، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ میں تم دونوں کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے اس پر زیادہ بھروسہ نہیں، دوشین نے کچھ تشویش سے کہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے سنبھال سکتی ہوں، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، مگر ذرا خیال رکھنا کہ وہ جو بھی ہے ہمارا مہمان ہے۔ دوشین کی تاکید پر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی کہ یشب وہاں آ گیا۔ موٹر پر سوار وہ دونوں آگے پیچھے برف سے ڈھکے اونچے نیچے راستوں پر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی نرم کرنیں کبھی کبھی بادلوں کی اوٹ سے جھانکتی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ مرجان کو اندازہ ہو رہا تھا کہ یشب کو پہاڑوں پر اس موٹر کو چلانے کا کافی تجربہ ہے۔ وہ کافی مشاقی سے موٹر کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اونچے گھنے درختوں کے جھنڈ بڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ مرجان کو موٹر روکتے دیکھ کر یشب نے اس کی تقلید کی تھی۔ موٹر کے انجن بند ہوتے ہی جنگل کا سکوت اور اسرار جاگ اٹھے۔ حد نگاہ تک پھیلے درختوں اور پھولدار جھاڑیوں نے ماحول کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ سب کچھ برف سے اٹا ہونے کے باوجود نمایاں تھا، سبزہ بھی۔ تمہارا بہت شکریہ میری موٹر کی حفاظت کرنے کے لیے، مرجان کی سمت آتا وہ بولا، مگر مرجان کی پیشانی پر ناگواری کے بل اسی طرح موجود رہے۔ یوں بھی یشب سے چھپا نہیں تھا کہ مرجان کو زبردستی اس کے ہمراہ بھیجا گیا ہے۔ دیکھو، میں پوری سچائی کے ساتھ تم سے معذرت کرتا ہوں، اس رات شاید میں کچھ بے باکی کا مظاہرہ کر گیا۔ میرا اتنا کہنا ہی کافی ہوتا کہ میں تمہارے سیاہ بالوں کی وجہ سے پہچانتا تھا کہ حادثے کی رات میری مددگار تم تھی، اور اس بات کے لیے بھی معذرت کرنا مجھ پر فرض ہے کہ مجھے تمہارا لورین سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میری بات غور سے سنو۔ یشب کی ساری گفتگو کو خاطر میں لائے بغیر وہ تیز لہجے میں بولی، تم ایک مہمان ہو، تمہاری کسی ضرورت یا خواہش کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرنا کسی پر فرض ہو یا نہ ہو، مجھ پر تو بالکل نہیں ہے۔ تمہارے شوق اور مشغلوں کو پورا کرنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا میں نے، صرف اپنے باپ کے کہنے پر میں تمہارے ساتھ یہاں تک آئی ہوں، لیکن اب جنگل کے اندر جاتے ہوئے بالکل اندھے بہرے گونگے بن جانا، اندر کی ہر بات اندر ہی چھوڑ کر آنا، اور وہاں جنگل سے کوئی چیز، کوئی پتھر تو کیا ایک پتا بھی تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اس کے تند لہجے پر یشب بس ہونکوں کی طرح اسے دیکھتا سر ہلاتا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں بڑی عقابی نظریں ہیں تمہاری، جوہری کی اولاد ہو، ریت میں بھی سونا ڈھونڈ لو گے، بہتر یہی ہے کہ جنگل کے اندر جانے سے پہلے میں تمہاری تلاشی لے لوں۔ لمبی سی بندوق کو چیک کرتی وہ پوری سنجیدگی سے بولی، جبکہ یشب نے ایک پل کو دنگ ہو کر اسے دیکھا، مگر اگلے ہی پل ہلکا سا قہقہ لگاتا ہنس پڑا۔ کیوں نہیں، ضرور، تم خوشی سے میری تلاشی لے سکتی ہو۔ یشب کی بات ادھوری اور مسکراہٹ غائب ہوئی جب مرجان نے بندوق کی نال اس کے گریبان سے لگا کر ذرا پرے دھکیلا تھا۔ جیبیں الٹ کر دکھاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ مرجان کے بگڑتے لہجے پر وہ خجل سا ہوتا
اپنی جیکٹ کی جیبیں جھاڑ جھاڑ کر اسے دکھانے لگا۔ ٹھیک ہے، اب چپ چاپ میرے پیچھے چلو۔ مطمئن ہوتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ تم اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہو۔ ظاہر ہے میں باہر کی دنیا سے آنے والا ایک انجان شخص ہوں، مگر تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ ویسے بھی تم میرے بارے میں کافی قیاس آرائیاں کر چکی ہو۔ اتنے دن گزر چکے ہیں مجھے یہاں، تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں راز کو راز میں رکھنے والا انسان ہوں۔ میں جنگل کی کوئی بھی غیر معمولی بات اپنے تک محدود رکھوں گا۔ مرجان کے پیچھے چلتے ہوئے وہ بول رہا تھا، جب مرجان کے رکنے پر اسے چپ ہونا پڑا۔ زبان بند رکھ کر خاموشی سے چلو۔ مرجان کی تنبیہ پر وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ جنگل آہستہ آہستہ گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ چمکتی برف کی سفیدی سے جھانکتے پھول، پودے، درخت اپنی سمت جیسے کھینچ رہے تھے۔ جنگل کی خنک اور مہکتی فضا میں مختلف پرندوں اور جانوروں کی آوازیں نہ صرف گونج رہی تھیں، بلکہ وہ سب اسے دکھائی بھی دینے لگے تھے۔ ایسے رنگ رنگ کے پرندے جو کبھی اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ جھاڑیوں کے عقب سے کلانچے بھر کر دوڑتے سفید ہرن اسے مبہوت کر گئے تھے، تو ایک برف سے ڈھکی چٹان کے اوپر کھڑے دو کالے ہرن اسے دنگ کر گئے۔ جنگل میں ہر تھوڑے فاصلے پر چھوٹی بڑی چٹانیں شروع ہو گئی تھیں۔ جنگل اب اونچائی کی سمت جا رہا تھا۔ کئی جگہ اسے درختوں سے لپٹے سانپ دکھائی دیے، جو اتنے حسین رنگوں کے تھے کہ خوف کے باوجود وہ ان سے نگاہیں نہیں ہٹا سکا تھا۔ چلتے چلتے ایک مقام پر یشب کو ایک ایسی تیز خوشبو فضا میں بڑھتی محسوس ہوئی کہ چاہتے ہوئے بھی وہ خاموش نہیں رہ سکا۔ کیا یہاں کستورہ ہرن بھی ہیں؟ یشب کی آواز پر مرجان رکی تھی۔ تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ کیا مطلب غرض نہیں ہونی چاہیے؟ میں نے بس ایک سوال کیا ہے۔ میں ایسے کئی جنگلوں سے گزر چکا ہوں جہاں کستورہ ہرن بستے ہیں۔ مجھے مشک کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ان کا علاقہ ہے۔ ہر طرف مشک کی خوشبو پھیلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشک بالکل تیار ہے اور اس تیار مشک کو ہرن سے الگ کرنے کے لیے بے دردی سے اس کا شکار کیا جائے، اس کی جان لینے سے بھی دریغ نہ کیا جائے، کیونکہ اس مشک کی قیمت لاکھوں کروڑوں روپے ہے۔ مرجان کے سخت کھردرے لہجے نے اسے حیران کیا تھا۔ میں نے صرف اپنی معلومات کے لیے پوچھا تھا۔ جب تم ایسے کئی جنگلوں سے گزر چکے ہو جہاں کستورہ ہرن بستے ہیں، تو اب تمہیں کون سی معلومات درکار ہیں؟ تیز نگاہوں سے اسے گھورتی وہ لاجواب کر گئی تھی۔ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ اب میں چپ آگے بڑھیں ضبط کرتا وہ یہی بول سکا تھا، تب ہی کوئی اڑتی چیز ان دونوں کے درمیان سے نکلی تھی۔ یشب کو بس اتنا یاد رہا کہ وہ سانپ تھا جو اسے ہی سونگھ گیا تھا، کیونکہ اسے سنائی ہی نہیں دیا کہ مرجان نے نہ جانے اسے جھکنے کی تاکید کی، بلکہ خود بھی سر نیچے کرتی جھک گئی۔ مگر یشب ساکت کھڑا مرجان کے اوپر سے اڑتے جاتے سانپ کو پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ ہوش تب آیا جب کوئی رینگتی چیز اس کے کاندھوں پر آ گری تھی۔ دوسری جانب سانپوں کے اڑتے قافلے سے گزرنے کے بعد سر اٹھا کر سیدھا ہوتی مرجان کی نگاہ یشب کی سمت ہی اٹھی کہ یکدم اس کی بھاری بلند دھاڑ نما چیخ نے مرجان کی سماعتوں کو سن کر دیا تھا۔ کانوں سے ہاتھ ہٹا کر مرجان نے خوشمگی نگاہوں سے ساکت کھڑے مگر چیختے ہوئے یشب کے فک چہرے کو دیکھا، جس کے شانوں اور گردن کے گرد ایک پتلا سا سبز رنگ کا چمکتا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ بندوق چلاؤ بے وقوف عورت! یشب اس کے اطمینان پر دھاڑ اٹھا تھا۔ یقیناً سانپ کے خوف نے اسے مرجان پر یوں چلانے کی جرأت دے ڈالی تھی۔ مرجان کے تاثرات تن گئے، مگر کچھ بولے بغیر جس طرح اس نے بندوق تان کر یشب کی گردن میں لپیٹے سانپ کا نشانہ لیا۔ یشب کو سانپ کا تو نہیں، البتہ اپنا انجام صاف دکھائی دے گیا۔ رکو، اس طرح تو میں سفر ہستی سے مٹ جاؤں گا۔ وہ بروقت چیخا، مگر اس بار بے وقوف عورت نے چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ کر کافی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ احمق انسان! میرے اطمینان سے بھی تمہیں ذرا اندازہ نہیں ہوا کہ ان سانپوں سے کوئی خطرہ نہیں۔ میری آواز پر ہی کان دھر لیتے۔ کہا تو تھا کہ یہ زہریلے سانپ نہیں ہیں۔
بندوق درخت سے لٹکا تھی۔ وہ جس طرح بولی تھی، یشب نے چاہا زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس کے قریب آ کر مرجان نے اطمینان سے نہ صرف سانپ کو پکڑا بلکہ اس کے سارے بل یشب کی گردن سے نکال کر احتیاط سے اسے قریبی جھاڑیوں پر ڈال دیا۔ ہاتھ جھاڑتی وہ دوبارہ یشب کی طرف متوجہ ہوئی، جس کا چہرہ اب بھی فقہی تھا۔ ہمارے قصبے کے بازار سے تمہیں کافی اچھے اور مہذب لباس مل گئے ہوں گے۔ یہ اچھی بات ہے۔ لباس کے مہذب ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کا مہذب ہونا بھی ضروری ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے زبان کا مہذب ہونا۔ مرجان کے جتانے والے انداز پر وہ شرمندہ ہوتا کچھ بول نہ سکا تھا۔ مرجان کے جتانے والے انداز پر وہ شرمندہ ہوتا کچھ بول نہ سکا تھا۔ تجسس اسے تھکنے نہیں دے رہا تھا۔ جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا وہ سب اس کے آگے تجسس کو ہوا دے رہا تھا۔ کئی جنگلوں کو چھاننے کے بعد وہ بہت زیادہ تو نہیں مگر نباتات کے حوالے سے معلومات رکھتا تھا۔ اسے یہاں کچھ ایسی خوشبودار جھاڑیاں نظر آئیں جن کی مالیت عالمی مارکیٹ میں ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ تھی۔ وہ ان جھاڑیوں کو ان کے مخصوص پھولوں اور پتوں کی وجہ سے پہچانتا تھا۔ یہاں ان قیمتی جھاڑیوں کی بھرمار تھی۔ آگے جاتی مرجان کو پتہ بھی نہ چلا کہ کتنی بار اس نے برف سے جھانکتے رنگ رنگ کے حسین چمکتے پتھروں کو اٹھا کر جانچا تھا۔ صحیح معنوں میں اس کا دماغ معاف تھا۔ یہاں جواہرات عام پتھروں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ یہاں بسنے والے لوگ کیا واقعی اس کھلے بکھرے خزانوں سے بے خبر تھے، یا درندوں کے خوف نے ان کو جنگل سے دور رکھا ہوا تھا۔ بہرحال وہ تو قیامت کی نظر رکھتا تھا۔ حیرت و خوشی سے پاگل ہوتا بمشکل خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ اس نے یہ عقل مندی ضرور کی کہ کوئی ایک بھی پتھر اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ مرجان کو اپنی طرف سے بے یقین کرنا خطرہ مول لینے کے مترادف تھا۔ وہ بس اتنا ہی کر سکتا تھا کہ جن راستوں سے مرجان اسے لے جا رہی تھی ان کو یاد رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے، کیونکہ بہت جلد اسے تنہا یہاں تک دوبارہ آنا تھا۔ اسی لمحے وہ چونکا جب اچانک مرجان نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ الجھ کر یشب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اگلے ہی پل اسے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ تیندوا، ہلنا مت اپنی جگہ سے۔ مرجان کی دھیمی آواز پر دھیان دینے کا اسے وہاں ہوش ہی نہیں تھا۔ صورت سے وہ اس کے عقب میں ہوا، کیونکہ اس وقت ہتھیار سے لیس وہی تھی۔ رکی سانس کے ساتھ وہ ایک ٹک سامنے درخت کی ایک مضبوط شاخ پر موجود تیندوے کو ہی دیکھ رہا تھا، جو خود کو وارم اپ کرتا ان دونوں کی موجودگی سے مکمل واقف ہو چکا تھا۔ یشب کا بس نہیں چلا کہ بندوق مرجان سے چھین کر اس تیندوے کا کام تمام کر ڈالتا، مگر مرجان کا اطمینان قابل دید تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ پھرتیلا درندہ ایک ہی جست میں ان دونوں پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ پھر بھی اس نے بچاؤ کے لیے نشانہ تک باندھنے کی زحمت نہ کی تھی۔ جس وقت تیندوے نے درخت سے نیچے چھلانگ لگائی، یشب نے مرجان سے بندوق تقریباً چھین ہی لی تھی۔ اگر مرجان مزاحمت نہ کرتی، یشب کی گرفت بندوق پر کمزور ہوتی چلی گئی۔ جب اپنی سرخ خونخوار گول گول آنکھوں سے گھومتا تیندوا گررایا تھا اور پھر شان بے نیازی سے ایک سمت سبک رفتاری سے آگے بڑھ گیا۔ ساکت نظروں سے یشب ان درختوں کی سمت دیکھتا رہ گیا جہاں وہ خونخوار تیندوا غائب ہوا تھا۔ یکدم یشب کو احساس ہوا کہ تیندوے کی گرراہٹ میں اس کے لیے تنبیہ تھی۔ اسے مرجان سے دست درازی سے باز رکھنے کے لیے وہ اس پر گررایا تھا۔ وہ تیندوے کی ہیبت میں شاید یوں ہی بت بنا رہتا اگر مرجان ایک جھٹکے سے بندوق اس کی گرفت سے نہ نکال لیتی۔ اس کی سمندر آنکھوں میں یشب کو غصہ موجزن نظر آیا تھا۔ لب بھینچے وہ اس کے فک چہرے سے نگاہ ہٹاتی تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ یشب فوری طور پر اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا تھا۔ آگے بڑھتی مرجان یکدم رکی تھی۔ اگلے ہی پل یشب نے اسے جارحانہ قدموں سے اپنی سمت آتے دیکھا۔ یہ بندوق صرف میری تمہاری حفاظت کے لیے ہے، کسی کی بلا وجہ جان لینے کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ دھیمے مگر بھڑکتے لہجے میں بولی، تم جیسے لوگ اپنی غرض کے لیے پہلے تو ان بے زبانوں کی دنیا میں داخل ہوتے ہو، ان کو پریشان کرتے ہو، اور پھر
بے حسی کے ہاتھوں ان کی جان لینے کے شوق میں اپنی زندگی گنوا بیٹھتے ہو، اور اس پر طرح یہ کہ درندگی کا الزام بھی ان بے زبانوں کے سر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر یہاں تمہیں کسی جانور سے خطرہ ہوتا تو کیا میں تمہیں یہاں تک لے کر آتی؟ میں واقعی شرمندہ ہوں، اس سے پہلے کبھی ایسی خطرناک صورتحال، میرا مطلب ہے کسی تیندوے سے سامنا جو نہیں ہوا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں اس سے ڈر گیا تھا، مجھے تو تمہاری فکر تھی، تم کیسے اس کا مقابلہ کرتی۔ اپنے خطا ہوئے اوزان بحال کرنے کی وہ کافی مضحکہ خیز کوشش کر گیا تھا۔ اچھا، تو میری فکر میں تمہارا رنگ اب تک اڑا ہوا ہے۔ مرجان کے طنزیہ لہجے پر وہ گڑبڑا سا گیا تھا۔ تمہیں تو بہت تجربہ ہے، ایسے کئی جنگلات سے گزرے ہو تم، کیا وہ سب پلاسٹک کے بنے ہوئے تھے؟ مرجان کے خشناک لہجے پر وہ ہونک بنا اسے دیکھتا رہ گیا جو سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی تھی۔ جلدی قدم بڑھاؤ اور یہ رک رک کر ندیدوں کی طرح پیڑ پودوں پتھروں کو تاڑنا بند کرو، پتہ ہے بہت پہچان رکھتے ہو، دیکھتے ہیں تمہاری مہارت اور تجربے کہاں تک تمہیں کامیاب کرتے ہیں۔ گردن موڑ کر مرجان نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا بھی تھا جو سر جھکائے اس کے قدموں کے نقش پر چل رہا تھا۔ پرندوں کی مدھر چڑچڑاہٹوں کے درمیان اسے پانی کی جل ترنگ کرتی آواز سنائی دے رہی تھی۔ چند قدم کا فاصلہ طے کرتے ہی اسے پانی دکھائی دے گیا تھا۔ بازارے میں کھڑے گل مہر کے درختوں کی شاخیں پھولوں سے لدی ہوئی تھی اور درمیان میں چشمے کا شفاف پانی جس کی سطح پر گل مہر کی پھولوں بھری شاخوں کا عکس لہرا رہا تھا۔ یہ قدرتی چشمہ دو چٹانوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ مبہوت زدہ وہ اس خوبصورت چشمے کے کنارے کھڑا کبھی کھلے آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھتا، کبھی دلہن کی طرح سجے بنے بہاریں لٹاتے گل مہر کے درختوں کو۔ گھاس پر پنجوں کے بل بیٹھ کر اس نے پانی کی سطح کو دیکھا۔ کانچ کی طرح چمکتے شفاف پانی سے وہ چشمے کی تہہ میں پڑے پتھروں کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ پانی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے اندازہ لگایا کہ اس کا درجہ حرارت 37 سے 38 سینٹی گریڈ تک ہے۔ اب وقت ضائع مت کرو، جلدی ڈبکیاں لگا کر آؤ۔ اتنے خوبصورت احساسات کے درمیان ابھرتی مرجان کی آواز اسے بھگ سے اڑا گئی تھی۔ کرنٹ کھا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو گل مہر کے مضبوط تنے سے شانے ٹکائے کھڑی تھی۔ میں یہاں ڈبکیاں لگانے نہیں آیا، تیرنے آیا ہوں، مطلب تیراکی کرنے۔ تیراکی ایک بہت خوبصورت کام ہے، آرٹ ہے، اس کی مہارت کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے اس فن میں طاق ہونا پڑتا ہے۔ یشب کے جتانے والے انداز پر مرجان نے کوفت سے اسے دیکھا تھا۔ اس چھوٹے سے محدود چشمے میں ہاتھ پیر چلانے کو تم تیراکی کہہ سکتے ہو، میں نہیں، وہ کوفت سے بولی۔ پھر تم تیراکی کسے کہتی ہو؟ تمہاری نظر میں کیا ہے تیراکی؟ یشب نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میری نظر میں تیراکی وہ رقص ہے جو لامحدود ہوتا ہے، سمندر کی لہروں کی طرح۔ جرأت ہے تو یہ رقص سمندر میں کرو، پھر مہارت کے ڈنکے بہاؤ۔ اس کی سنجیدہ لب و لہجے پر وہ کچھ بول نہیں سکا تھا۔ پینٹ کے پائچے ذرا فولڈ کر کے اس نے پانی میں اترنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کچھ دیر تک مرجان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہے تھے، مگر پھر تازہ پانی کی حرارت اور ماحول کی خوبصورتی نے اسے اپنے اندر مدغم کر لیا۔ چشمے کا پارٹ چوڑا تھا، وسعت اتنی تھی کہ وہ اطمینان سے تیراکی کر سکتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جانے کتنے عرصے بعد اس کے جکڑے ہاتھ پیر آزاد ہوئے ہیں۔ کچھ وقت گزرا تھا جب چشمے کی تہہ میں پڑے چکنے پتھروں کے درمیان کہیں کہیں سے کوئی شعاع یا لشکارے سے نکلتے دکھائی دیے۔ پہلے اس نے دھیان نہیں دیا، مگر پھر اسے دھیان دینا پڑا۔ اس کی چھٹی حس جس نے بھی اشارہ دیا تھا کچھ نہ کچھ انوکھا ہے جو اس چشمے کی تہہ میں چھپا ہے اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اجلی کرنیں چشمے کی تہہ میں بھی اتر آئیں۔ چکنے مٹیالے رنگ کے پتھروں کے درمیان پھنسا وہ ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا پتھر تھا۔ اس پتھر کی آبی چمک دمک سورج کی کرنوں میں دو چند ہو گئی تھی۔ مزید ایسے سیاہ پتھر کے چھوٹے بڑے ٹکڑے تلاش کرنے میں یشب کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ درخت کی اوٹ میں بیٹھی مرجان کو پانی میں کسی حرکت کی آواز اچانک ہی آنا بند ہو گئی تو اس نے چونک کر درخت کی اوٹ سے جھانکا۔
پانی کی سطح پر اسے کہیں بھی یشب دکھائی نہیں دیا۔ ایک موٹا سا کنکر اٹھا کر اس نے پانی کی طرف پھینکا۔ عین اسی وقت یشب کا سر سطح پر ابھرا۔ گڑبڑا کر واپس پیچھے ہوتی وہ یشب کی بلند کرہ پر زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ گرم پانی سے باہر نکل کر اب کڑکتی سردی کا مقابلہ اس کے لیے امتحان تھا۔ بہرحال گرم کپڑوں کا بیگ ایک درخت کے نیچے پہلے ہی تیار رکھا تھا۔ بھیگے کپڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ بری طرح چونک کر اس بندر کی سمت متوجہ ہوا جو چشمے کے کنارے گھاس پر پڑی اس کی بھاری جیکٹ کی جیبیں کھنگال رہا تھا۔ وہ جو جلد از جلد سردی سے بچنے کے لیے اپنے گرم لباس پر جیکٹ بھی چڑھا لینا چاہتا تھا، اسی جیکٹ کو ایک بندر کے قبضے میں دیکھ کر دھاڑ اٹھا تھا، جس کا الٹا ہی اثر ہوا۔ بندر اس کی جیکٹ اٹھا کر بگٹک چھلاوے کی طرح بھاگا۔ سورج سے بندر کے تعاقب میں آتا وہ بھاری بھرکم القابات سے بھی اسے نواز رہا تھا کہ تبھی پیر الجھنے پر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی مرجان جو سوکھے سرخ پھول چننا چھوڑ کر یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی، یشب کو اتنے مضحکہ خیز انداز میں جو اس نے منہ کے بل گرتے دیکھا تو ہنسی کا فوارہ تھا جو اس کے ہونٹوں سے پھوٹ پڑا۔ یشب زمین سے اٹھتے ہی اپنی کوشش ہی بھول گیا، شاید ارد گرد سے ہی غافل ہو گیا تھا۔ اس کا ہنستا چہرہ جیسے جکڑ گیا تھا۔ گزرتے پل کو بھی کائنات کی ساری خوبصورتی گل مہر کے اس درخت تلے سمٹ آئی تھی۔ دوسری جانب سوکھے پھول ایک طرف اچھالتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان درختوں کی سمت بڑھ گئی جہاں وہ شرارتی بندر جیکٹ سمیت درخت کی شاخوں پر اچھل کود کرتا یشب کو مزید خوار کر دینے کے موڈ میں تھا۔ زیادہ وقت نہیں لگا تھا مرجان کو واپس آنے میں۔ اپنے کپڑے جھاڑتا وہ خجل سا تھا اس سے اپنی جیکٹ واپس لیتے ہوئے۔ یہ جانور صرف پیار کی زبان سمجھتے ہیں اور آئندہ مغالطات بکنے سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ آس پاس کوئی عورت موجود نہ ہو تہذیب کا تقاضا اور مہذب ہونے کا ثبوت ہے یہ۔ سنجیدگی سے اسے شرمسار کرتی وہ سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے طے ہو رہا تھا۔ یشب کی پوری کوشش تھی کہ اب اس سے ایسا کوئی سرزد نہ ہو جو مرجان کو مزید اس سے متنفر کر دے۔ سنو، اس غلط فہمی میں مبتلا رہ کر تنہا یہاں آنے کی کوشش نہ کرنا کہ یہ راستہ تمہیں ازبر ہو چکا ہے۔ ایک بار جنگل میں بھٹک گئے تو سر پٹکتے رہ جاؤ گے، مگر یہ جنگل تمہیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں دے گا۔ مرجان نے خود ہی اسے مخاطب کرتے ہوئے تنبیہ کی تھی۔ کیا تم بھی کبھی اس جنگل میں بھٹکی ہو؟ یشب پوچھے بنا نہ رہ سکا تھا۔ میں تو ایک عرصے سے ان پہاڑوں اور جنگل میں بھٹک رہی ہوں۔ کچھ تھا مرجان کے لہجے میں جسے محسوس کر کے یشب نے بغور اس کے تاثرات دیکھے، مگر وہ بے تاثر چہرے کے سامنے نگاہ جمائے چلتی جا رہی تھی۔ تم میں اور مجھ میں فرق ہے، تم یہاں اجنبی ہو، راستوں سے مانوس نہیں ہو۔ بے فکر رہو، میں تنہا جنگل کی طرف آنے کی غلطی نہیں کروں گا، یشب نے فوراً کہا تھا، مگر مرجان نے مزید کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ ایک بار پھر یشب کو مشک کی خوشبو تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ چلتے چلتے اچانک مرجان کے قدم ایک جگہ رکے۔ گھنے درختوں کے درمیان اونچائی پر برف سے اٹی ایک چٹان کی جانب سر اٹھا کر اس نے کسی کو پکارا تھا۔ رمبیل، رمبیل، وہ پکار رہی تھی۔ حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے یشب نے چٹان پر بھی نگاہ ڈالی اور چونک اٹھا جب ایک ہرن اس چٹان پر نمودار ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ کلانچے بھرتا نیچے ان دونوں کی سمت دوڑتا آ رہا تھا۔ یشب کی حالت غیر تھی۔ مسحور کن حواسوں پر طاری ہوتی خوشبو اسے آسمانوں میں اڑائے لے جانے کو تیار تھی۔ پلک جھپکے بغیر وہ اس ہرن کو دیکھ رہا تھا جو عام ہرن سے ذرا مختلف اور پستہ قد کا تھا۔ مرجان گھٹنوں کے بل بیٹھی اس کی گردن کو سہلا رہی تھی۔ ہرن اس سے کافی مانوس لگ رہا تھا۔ دیکھ لو، یہ ہے کستورا ہرن، مگر مشق یا کستوری کے لالچ میں اس کے قریب بھی مت آنا ورنہ تم چاروں شانے چت پڑے ہوگے۔ نہیں، میرے لیے اسے اتنے قریب سے دیکھنا ہی کافی ہے۔ یقین کرو، میں جانوروں سے دور ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔
میں نے آج تک ایک جنگلی مرغ تک شکار نہیں کیا۔ یہ واقعی بہت خوبصورت اور اپنی مثال آپ ہے۔ یشب نے بہت پسندیدگی اور رشک سے ہرن کو دیکھا جو مرجان کے پیروں میں ہی گھوم رہا تھا۔ مرجان نے الوداعی انداز میں ہرن کی پشت کو تھپ تھپایا تو وہ کلانچے بھرتا واپس دوڑ گیا تھا۔ یشب کے لیے یہ سب بہت حیران کن تھا۔ پتہ نہیں یہاں اور کتنے ایسے جانور ہوں گے جو مرجان سے اتنا مانوس ہوں گے۔ وہ بس سوچ کر رہ گیا تھا۔ جنگل سے باہر وہ نکلے ہی تھے کہ مرجان نے اسے رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں تم پر ایک حد سے زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں ایک بار پھر تلاشی دینی ہوگی۔ ضرور، کیوں نہیں؟ یشب نے فوراً ہی پہلے بیگ اس کے سامنے جھٹک کر الٹ دیا تھا اور پھر اپنی جیبیں بھی، مگر اس کا اعتماد اس لمحے ڈاواڈول ہو گیا جب مرجان بغور اس کے تاثرات دیکھتی مقابل آئی اور پھر اپنی ہتھیلی اس کے منہ کے قریب پھیلا دی تھی۔ اب جو زبان کے نیچے چھپا رکھا ہے اسے اگل دو۔ اس کی تیکھی نظروں پر یشب کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، لیکن اس کا حکم ماننے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، سو اگل دیا۔ لب بھینچے وہ اپنی ہتھیلی پر دھرے اس سیاہ پتھر کو دیکھ رہی تھی جس کی آبی جھلملاہٹیں اس کے منفرد اور خاص ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ اس سے پہلے کہ مرجان کی طرف سے کوئی رد عمل ہوتا، یکدم یشب اپنے ہاتھ باندھے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ میں نے کسی لالچ کے لیے نہیں، صرف اس پر ریسرچ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اسے ساتھ لیا تھا۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ اپنی جادوئی جھاڑ پھونک سے مجھے پتھر کا مت بنانا یا کسی منتر سے مجھے الو بنا کر نہ اڑا دینا۔ میں ایسی بھیانک سزاؤں کا اہل نہیں۔ یشب کی دہائیوں پر ہکا بکا کھڑی مرجان کی حیرت ناگواری میں بدل گئی تھی۔ لگتا ہے میرے بارے میں کافی سے زیادہ معلومات تمہیں فراہم کر دی گئی ہے۔ ناگواری سے بدلتے ہوئے مرجان نے وہ سیاہ آبی پتھر یشب کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ جنگل کا تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ وہ اتنا ہی بولی اور موٹر کی سمت بڑھ گئی، جبکہ اس مہربانی پر یشب خوشی سے ہی جھوم اٹھا تھا۔ تم نے کیا منتر کیا ہے؟ میں اپنے پیروں پر نہیں چل پا رہا، یشب نے دہائی دی۔ بکواس مت کرو۔ رکے بغیر مرجان نے بیزاری سے اسے جھڑک دیا، جبکہ بے ساختہ ہنستا وہ بیگ کاندھے پر ڈالے خود بھی موٹر کی سمت دوڑا تھا۔ گل مہر کی چھاؤں میں، سرخ پھولوں کی پناہوں میں، ساگر آنکھوں والی لڑکی، دنیا سے روٹھی روٹھی سی، کچھ اپنی سی، بیگانی سی، جب ساز ہنسی کا چھڑتی ہے، دل میں گھر کر جاتی ہے، آرزوؤں کی وادی میں امید کے پھول کھلاتی ہے۔ ساگر آنکھوں والی لڑکی، سرخ پھولوں کی پناہوں میں، گل مہر کی چھاؤں میں۔